السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ SNP اسٹوڈیو میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ میں شفیق نواز حاضر خدمت ہوں سعادت حسن منٹو کے ایک اور افسانے کے ساتھ، جس کا نام ہے گولی۔ قبل اس کے کہ ہم اس کہانی کا شروعات کریں، آپ سبھی سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور اس چینل کو اپنے دوست اور احباب تک ضرور پہنچائیں۔ شفقت دوپہر کو دفتر سے آیا تو گھر میں مہمان آئے ہوئے تھے۔ عورتیں تھیں جو بڑے کمرے میں بیٹھی تھیں۔ شفقت کی بیوی عائشہ ان کی مہمان نوازی میں مصروف تھیں۔ جب شفقت صحن میں داخل ہوا تو اس کی بیوی باہر نکلی اور کہنے لگی، عزیز صاحب کی بیوی اور ان کی لڑکیاں آئی ہیں۔ شفقت نے ہیٹ اتار کر ماتھے کا پسینہ پوچھا، کون عزیز صاحب؟ عائشہ نے آواز دبا کر کہا، ہائے، آپ کے ابا جی کی دوست۔ او عزیز چچا، ہاں وہی۔ شفقت نے ذرا حیرت سے کہا، مگر وہ تو افریقہ میں تھے۔ عائشہ نے منہ پر انگلی رکھی، ذرا آہستہ بات کیجیے، آپ تو چلانا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ افریقہ ہی میں تھے، لیکن جو افریقہ میں ہو کیا واپس نہیں آ سکتا؟ لو، اب تم لگی مین میخ کرنے، آپ تو لڑنے لگے۔ عائشہ نے ایک نظر اندر کمرے میں ڈالی۔ عزیز صاحب افریقہ ہی میں ہے، لیکن ان کی بیوی اپنی لڑکی کی شادی کرنے آئی ہے، کوئی اچھا بر ڈھونڈ رہی ہے۔ اندر سے عزیز کی بیوی کی آواز آئی، عائشہ تم نے روک کیوں لیا شفقت کو؟ آنے دو۔ آؤ شفقت بیٹا، آؤ، تمہیں دیکھے اتنی مدت ہو گئی ہے۔ آیا چچی جان۔ شفقت نے ہیٹ اسٹینڈ کی کھوٹی پر رکھا اور کمرے میں داخل ہوا۔ آداب عرض چچی جان۔ عزیز کی بیوی نے اٹھ کر اس کو دعائیں دی، سر پر ہاتھ پھیرا اور بیٹھ گئی۔ شفقت بیٹھنے لگا تو اس نے دیکھا کہ سامنے صوفے پر دو گوری گوری لڑکیاں بیٹھی ہیں، ایک چھوٹی تھی، دوسری بڑی۔ دونوں کی شکل آپس میں ملتی تھی۔ عزیز صاحب بڑے وجیح آدمی تھے، ان کی وہ وجاہت ان لڑکیوں میں بڑے دلکش طور پر تقسیم ہوئی تھی۔ آنکھیں ماں کی تھی، نیلی، بال بھورے اور کافی لمبے، دونوں کی دو دو چوٹیاں تھیں۔ چھوٹی کا چہرہ بڑی کے مقابلے میں زیادہ نکھرا ہوا تھا، بڑی کا چہرہ ضرورت سے زیادہ سنجیدہ تھا۔ ان کی ماں ان سے مخاطب ہوئی، بیٹا سلام کرو بھائی کو۔ چھوٹی نے اٹھ کر شفقت کو آداب عرض کیا، بڑی نے بیٹھے بیٹھے ذرا جھک کر کہا، تسلیمات۔ شفقت نے مناسب و موزوں جواب دیا۔ اس کے بعد عزیز صاحب اور افریقہ کے متعلق باتوں کا لامتناہی سلسلہ شروع ہو گیا۔ نیروبی، ٹانگانیکا، دارالسلام، کراتینا، یوگانڈا، ان سب کی باتیں ہوئی۔ کہاں کا موسم اچھا ہے، کہاں کا خراب ہے، پھل کہاں اچھے ہوتے ہیں۔ پھلوں کا ذکر چھڑا تو چھوٹی نے کہا، یہاں ہندوستان میں تو نہایت ذلیل پھل ملتے ہیں۔ جی نہیں، بڑے اچھے پھل ملتے ہیں، بشرطے کہ موسم ہو۔ شفقت نے اپنے ہندوستان کی آبرو بچانا چاہیے۔ غلط ہے، چھوٹی نے ناک چڑھائی۔ امی جان، یہ جو کل آپ نے مارکیٹ سے مالٹے لیے تھے، کیا وہاں کے چنکو کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ لڑکیوں کی ماں بولی، شفقت بیٹا یہ صحیح کہتی ہے، یہاں کے مالٹے وہاں کے چنکو کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ عائشہ نے چھوٹی سے پوچھا، تیرت یہ چنگا کیا ہوتا ہے؟ نام تو بڑا عجیب و غریب۔ تلت مسکرائی، آپا ایک پھل ہے، مالٹے اور میٹھے کی طرح، اتنا لذیذ ہوتا ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتی۔ اور رس ایک نچوڑیے، یہ گلاس چتائی پر پڑا ہے، لبالب بھر جائے۔ شفقت نے گلاس کی طرف دیکھا اور اندازہ لگانے کی کوشش کی کہ وہ پھل کتنا بڑا ہوگا۔ ایک چنگے سے اتنا بڑا گلاس بھر جاتا ہے؟ طلت نے بڑے فخریہ انداز سے جواب دیا، جی ہاں۔ شفقت نے یہ سن کر کہا، تو پھل یقیناً بڑا ہوگا۔ طلت نے سر ہلایا، نہیں، بڑا ہوتا ہے نہ چھوٹا، بس آپ کے یہاں کے مالٹے کے برابر ہوتا ہے۔ یہی تو اس کی خوبی ہے کہ رس ہی رس ہوتا ہے۔ اور امی جان، وہاں کا انانس بڑی روٹی کے برابر اس کی ایک کاش ہوتی ہے۔ دیر تک انانس کی بات ہوتی رہی۔ طلت بہت باتونی تھی، افریقہ سے اس کو عشق تھا، وہاں کی ہر چیز اس کو پسند تھی۔ بڑی، جس کا نام نگت تھا، بالکل خاموش بیٹھی رہی،
اس نے گفتگو میں کوئی حصہ نہ لیا۔ شفقت کو جب محسوس ہوا کہ وہ خاموش بیٹھی رہی ہے تو وہ اس سے مخاطب ہوا، آپ کو غالباً ان باتوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے؟ نگہت نے اپنے ہونٹ کھولے، جی نہیں، سنتی رہی ہوں بڑی دلچسپی سے، شفقت نے کہا، لیکن آپ بولے نہیں۔ عزیز کی بیوی نے جواب دیا، شفقت بیٹا، اس کی طبیعت ہی ایسی ہے۔ شفقت نے ذرا بے تکلفی سے کہا، چچا جان، اس عمر کی لڑکیوں کو خاموشی پسند نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی کوئی بات ہے کہ میں گھنگھنیاں ڈالے بیٹھے رہوں؟ پھر وہ نگہت سے مخاطب ہوا، جناب آپ کو بولنا پڑے گا۔ نگہت کے ہونٹوں پر ایک شرمیلی مسکراہٹ پیدا ہوئی، بول تو رہی ہو بھائی جان۔ شفقت مسکرایا، تصویروں سے دلچسپی ہے آپ کو؟ نگہت نے نگاہیں نیچے کر کے جواب دیا، جی ہے۔ تو اٹھیے میں آپ کو اپنا البم دکھاؤں، دوسرے کمرے میں ہے، یہ کہہ کر شفقت اٹھا، چلیے۔ عائشہ نے شفقت کا ہاتھ دبایا، پلٹ کر اس نے اپنی بیوی کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ اس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں کوئی اشارہ دیا جسے شفقت نہ سمجھ سکا۔ وہ متحیر تھا کہ خدا معلوم کیا بات تھی کہ اس کی بیوی نے اس کا ہاتھ دبایا اور اشارہ بھی کیا۔ وہ سوچ ہی رہا تھا کہ طلعت کھٹ سے اٹھی، چلیے بھائی جان، مجھے دوسروں کے البم دیکھنے کا بہت شوق ہے، میرے پاس بھی ایک کلیکشن ہے۔ شفقت طلعت کو تصویریں دکھاتا رہا، حسب عادت طلعت بولتی رہی۔ شفقت کا دماغ کسی اور طرف تھا، وہ نگہت کے متعلق سوچ رہا تھا کہ وہ اس قدر خاموش کیوں ہے، تصویریں دیکھنے اس کے ساتھ کیوں نہ آئی۔ جب اس نے اس کو چلنے کے لیے کہا تو عائشہ نے اس کا ہاتھ کیوں دبایا؟ اس اشارے کا کیا مطلب تھا جو اس نے آنکھوں کے ذریعے کیا تھا؟ تصویریں ختم ہو گئی۔ طلعت نے البم اٹھایا اور شفقت سے کہا، باجی کو دکھاتی ہوں، ان کو بہت شوق ہے تصویریں جمع کرنے کا۔ شفقت پوچھنے ہی والا تھا کہ اگر ان کو شوق ہے تو وہ اس کے ساتھ کیوں نہ آ گئی، مگر طلعت البم اٹھا کر کمرے سے نکل گئی۔ شفقت بڑے کمرے میں داخل ہوا تو نگہت بڑی دلچسپی سے البم کی تصویریں دیکھ رہی تھی، ہر تصویر اس کو مسرت پہنچاتی تھی۔ عائشہ لڑکیوں کی ماں سے باتیں کرنے میں مشغول تھی۔ شفقت کنکھیوں سے دیکھتا رہا، اس کا چہرہ جو پہلے ضرورت سے زیادہ سنجیدہ کی دھن میں لپٹا تھا اب بشاش تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ تصویریں جو آرٹ کا بہترین نمونہ تھی اس کو راحت بخش رہی ہے۔ اس کی آنکھوں میں اب چمک تھی، لیکن جب ایک گھوڑے اور صحت مند عورت کی تصویر آئی تو یہ چمک مان پڑ گئی۔ ایک ہلکی سی آہ اس کے سینے میں لرزی اور وہیں دب گئی۔ تصویر ختم ہو گئی تو نگہت نے شفقت کی طرف دیکھا اور بڑے پیارے انداز میں کہا، بھائی جان شکریہ۔ شفقت نے البم نگہت کے ہاتھ سے لیا اور مینٹل پیس پر رکھ دیا۔ اس کے دماغ میں خدبد ہو رہی تھی، اس کو ایسا لگتا تھا کہ کوئی بہت بڑا اسرار اس لڑکی کے زندگی کے ساتھ وابستہ ہے۔ اس نے سوچا شاید کوئی نامکمل رومان ہو یا کوئی نفسیاتی حادثہ۔ چائے آئی تو نگہت سے مخاطب ہوا، اٹھیے چائے بنائیے، یہ پرولج لیڈیز کا ہے۔ نگہت خاموش رہی، لیکن طلعت پھدک کر اٹھی، بھائی جان میں بناتی ہوں۔ نگہت کا چہرہ پھر دھن میں ملفوف ہو گیا۔ شفقت کا تجسس بڑھتا گیا۔ ایک بار جب اس نے غیر ارادی طور پر نگہت کو گور کر دیکھا تو وہ سرپٹا سی گئی۔ شفقت کو دل ہی دل میں اس بات کا افسوس ہوا کہ اس نے کیوں ایسی نازیبہ حرکت کی۔ چائے پر ادھر ادھر کی بے شمار باتیں ہوئی، طلعت نے ان میں سے سب سے زیادہ حصہ لیا۔ ٹینس کا ذکر آیا تو اس نے شفقت کو بڑے فخریہ انداز میں جو شیخی کی حد تک جا پہنچا تھا بتایا کہ نیروبی میں نمبر 1 ٹینس پلیئر تھی اور 15-20 کپ جیت چکی ہے۔ نگہت بالکل خاموش رہی، اس کی خاموشی بڑی اداس تھی۔ صاف آیا تھا کہ اس کو اس بات کا احساس ہے کہ وہ خاموش ہے۔ ایک بات جو شفقت نے خاص طور پر نوٹ کی تھی یہ تھی کہ عزیز کی بیوی کی ممتا کا رخ زیادہ تر نگہت کی طرف تھا۔ اس نے خود اٹھ کر بڑے پیار محبت سے اس کو کریم رول دیے، منہ پوچھنے کے لیے اپنا رومال دیا۔ اس سے کوئی بات کرتی تھی تو اس میں پیار بھی ہوتا تھا، ایسا لگتا تھا کہ وہ باتوں کے ذریعے سے بھی اس کے سر پر محبت پر ہاتھ پھیر رہی ہے یا اس کو چمکا رہی ہے۔ رخصت کا وقت آیا تو عزیز کی بیوی اٹھی، برقع اٹھایا، عائشہ سے گلے ملی، شفقت کو دعائیں دی اور نگہت کے پاس جا کر آنکھوں میں آنسو لا دینے والے پیار سے کہا، چلو بیٹا چلے۔ طلعت پھدک کر اٹھی۔ عزیز کی بیوی نے نگہت کا ایک بازو تھاما، دوسرا بازو طلعت نے پکڑا، اس کو اٹھایا گیا۔ شفقت نے دیکھا کہ اس کا نچلا دھڑ بالکل بے جان ہے،
ایک لہجے کے لیے شفقت کا دل و دماغ ساخت ہو گیا۔ جب وہ سنبھلا تو اسے اپنے اندر ایک تیز سی اٹھتی محسوس ہوئی۔ لڑکھڑاتی ہوئی ٹانگوں پر ماں اور بہن کا سہارا لیے نگت غیر یقینی قدم اٹھا رہی تھی۔ اس نے ماتھے کے قریب ہاتھ لے جا کر شفقت اور عائشہ کو آداب عرض کیا۔ کتنا پیارا انداز تھا، مگر اس کے ہاتھ نے شفقت کے دل پر جیسے گھوسا مارا۔ سارا اسرار اس پر واضح ہو گیا تھا۔ سب سے پہلا خیال اس کے دماغ میں یہ آیا، قدرت کتنی بے رحم ہے، ایسی پیاری لڑکی اور اس کے ساتھ اس قدر ظالمانہ اور بہیمانہ سلوک۔ اس معصوم کا آخر کیا گناہ تھا جس کی سزا اتنی کڑی دی گئی؟ سب چلے گئے۔ عائشہ ان کو باہر تک چھوڑنے گئی۔ شفقت ایک فلسفی بن کر سوچتا رہ گیا۔ اتنے میں شفقت کے دوست آ گئے اور وہ بھی اپنی بیوی سے نگت کے بارے میں کوئی بات نہ کر سکا۔ اپنے دوستوں کے ساتھ تاش کھیلنے میں ایسا مشغول ہوا کہ نگت اور اس کے روگ کو بھول گیا۔ جب رات ہو گئی اور عائشہ نے اسے نوکر کے ذریعے کھانے پر بلوایا تو اسے افسوس ہوا کہ اس نے محض ایک کھیل کی خاطر نگت کو فراموش کر دیا۔ چنانچہ اس کا ذکر اس نے عائشہ سے بھی کیا، لیکن اس نے کہا، آپ کھانا کھائیے، مفصل باتیں پھر ہو جائیں گی۔ میاں بیوی دونوں اکٹھے سوتے تھے۔ جب سے ان کی شادی ہوئی تھی وہ کبھی رات کو ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوئے تھے، اور ان کی شادی کو قریب 6 برس ہو گئے تھے، مگر اس دوران میں کوئی بچہ نہ ہوا تھا۔ ڈاکٹروں کا یہ کہنا تھا کہ عائشہ میں کچھ قصور ہے جو صرف آپریشن سے دور ہو سکتا ہے، مگر وہ اس سے بہت خائف تھی۔ میاں بیوی بہت پیار محبت کی زندگی گزار رہے تھے۔ ان کے درمیان کوئی رنجش نہیں تھی۔ رات کو اکٹھے لیٹتے، حسب معمول جب ایک دوسرے کے ساتھ لیٹے تو شفقت کو نگت یاد آئی۔ اس نے ایک آہ بھر کر اپنی بیوی سے پوچھا، عائشہ، نگت بیچاری کو کیا روگ ہے؟ عائشہ نے بھی آہ بھری اور بڑے افسوسناک لہجے میں کہا، 3 برس کی ننھی منی بچی تھی کہ تب محرقہ ہوا، نچلا دھڑ مفلوج ہو گیا۔ شفقت کے دل میں نگت کے لیے ہمدردی کا بے پناہ جذبہ پیدا ہوا۔ اس نے اپنی بیوی کی پیٹھ کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا اور کہا، عائشہ، خدا کیوں اتنا ظالم ہے؟ عائشہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ شفقت کو دن کے واقعات یاد آنے لگے۔ جب میں نے اس سے کہا تھا کہ چلو میں تمہیں البم دکھاتا ہوں تو تم نے میرا ہاتھ اس لیے دبایا تھا کہ ہاں اور کیا، آپ تو بار بار، خدا قسم مجھے معلوم نہیں تھا۔ اس کو اس بات کا بہت احساس ہے کہ وہ اپاہج ہے۔ تم نے یہ کہا ہے تو مجھے ایسا معلوم ہوا ہے کہ میرے سینے میں کسی نے تیر مارا ہے۔ جب وہ آئی تو خدا کی قسم مجھے بہت دکھ ہوا۔ بیچاری کو پیشاب کرنا تھا۔ ماں اور چھوٹی بہن ساتھ گئی۔ ہزار بند کھولا، پھر بند کیا۔ کتنی خوبصورت ہے، بیٹی ہو تو خدا کی قسم بالکل پتہ نہیں چلتا کہ فارغ زدہ ہے، بڑی ذہین ہے۔ اچھا، ماں کہتی تھی کہ اس نے کہا تھا کہ امی جان میں شادی نہیں کروں گی، کنواری رہوں گی۔ شفقت تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے انتہائی دکھ محسوس کرتے ہوئے کہا، تو اس کی اس بات کا احساس ہے کہ اس سے شادی کرنے کے لیے کوئی رضامند نہیں ہوگا۔ عائشہ نے شفقت کی چھاتی کے والوں میں انگلیوں سے کنگھی کرتے ہوئے کہا، شفقت صاحب، کون شادی کرے گا ایک اپاہج سے؟ نہیں، ایسا نہ کہو عائشہ، اتنی بڑی قربانی کون کر سکتا ہے شفقت صاحب؟ تم ٹھیک کہتی ہو، خوبصورت ہے، اچھے کھاتے پیتے ماں باپ کی لڑکی ہے، سب ٹھیک ہے، مگر میں سمجھتا ہوں، لیکن مردوں کے دل میں رحم کہاں؟ شفقت نے کروٹ بدلی۔ ایسا نہ کہو عائشہ۔ عائشہ نے بھی کروٹ بدلی۔ دونوں روبرو ہو گئے۔ میں سب جانتی ہوں، کوئی ایسا مرد ڈھونڈیے جو اس بیچاری سے شادی کرنے پر آمادہ ہو۔ مجھے معلوم نہیں، لیکن بڑی بہن ہے، غریب کو کتنا دکھ ہے کہ اس کی چھوٹی بہن کی شادی کی بات چیت ہو رہی ہے۔ صحیح کہتی ہو۔ عائشہ نے ایک لمبی آہ بھری۔ کیا بیچاری اس طرح ساری عمر کڑتی رہے گی؟ نہیں، یہ کہہ کر شفقت اٹھ کر بیٹھ گیا۔ عائشہ نے پوچھا، کیا مطلب؟ تمہیں اس سے ہمدردی ہے؟ کیوں نہیں، خدا کی قسم کھا کر کہو۔ ہائے، یہ بھی کوئی قسم کھلوانے کی بات ہے؟ ہر انسان کو اس سے ہمدردی ہونی چاہیے۔ شفقت نے چند لمحات خاموش رہنے کے بعد کہا، تو میں نے ایک بات سوچی ہے۔ عائشہ نے خوش ہو کر کہا، کیا؟ مجھے ہمیشہ اس بات کا احساس رہا ہے کہ تم بہت بلند خیال عورت ہو۔ آج تم نے میرے اس خیال کو ثابت کر دیا ہے۔ خدا میرے اس ارادے کو استقامت بخشے۔ میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ میں نگت سے شادی کروں گا، سارا ثواب تمہیں ملے گا۔ تھوڑی دیر خاموشی رہی۔
پھر ایک دم جیسے گولا سا پھٹا۔ شفقت صاحب، میں گولی مار دوں گی اسے اگر آپ نے اس سے شادی کی۔ شفقت نے ایسا محسوس کیا کہ اسے زبردستی گولی لگی اور وہ مر کر اپنی بیوی کے آغوش میں دفن ہو گیا ہے۔